السلام علیکم۔ دو پنجاب کے حوالے سے نیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی ریلیونسی کیا ہے ہمارے اس چینل کے ساتھ، تو ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ جناب، سب سے پہلے نمبر پہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کی، وہ یہ کہ گجرات کو، ضلع گجرات کو ڈویژن بنا دیا گیا ہے۔ جیسے راول پنڈی ڈویژن ہے، گوجرانوالا لاہور ڈویژن، اسی طریقے سے اب گجرات ڈویژن۔ یہ ذرا بلار سا ہے، یہ ایسا سچ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیتے ہوئے تو اس کے ساتھ دو مزید اضلاع ہیں، جن میں منڈی، بہاؤالدین اور حافظ آباد، یعنی یہ تین ڈسٹرکٹ سے ٹوٹل مل کے ایک ڈویژن بنے۔ اس سے قبل گجرات جو ہے وہ گجرانوالا ڈویژن کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس تبدیلی سے ہوگا کیا؟ وہاں کافی سی آبویسلی تبدیلیاں آئیں گی، چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہوگا، ہیلتھ سیکٹر ہوگا، ایڈمنسٹریشن میں بہت سی تبدیلیاں، لیکن ہمارے اس میں یعنی کیونکہ ہم نے پراپرٹی یا لینڈ کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ تو سب سے پہلے یہ جو ڈویژن بنتا ہے، اسی کا ڈائریکٹ تعلق لینڈ ریونیو ایکٹ کے ساتھ ہے، جو ہمارا مین ٹاپک ہوتا ہے۔ یہ جناب لینڈ ریونیو ایکٹ ہے سامنے، آپ کے میں نے اوپن کیا ہوا، اس کو ریڈ آؤٹ کوئی کرنا چاہے تو آفیشیل ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ تو اس کی جناب یہ ہے سیکشن 5۔ وہ جو نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو دکھایا وہ بلر تھا، میں نے اس لیے ریڈ آؤٹ نہیں کیا، تو اس میں بھی اسی سیکشن کا ذکر ہے کہ اس کے تحت یہ نیو ڈویژن بنایا گیا ہے۔ اب یہ کیا لکھتا ہے؟ پروونس ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو ڈویژنس اینڈ ڈسٹرکٹس، یعنی صوبے کو ڈویژنس اور اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا، ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ تو گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کریٹ کر سکتی ہے ڈویژنس کسی بھی پروونس کے اندر۔ A division shall consist of 2 or more districts۔ ایک ڈویژن کے اندر دو یا دو سے زیادہ اضلاع ہوں گے۔ The government may by notification declare as many districts in the province with such limits and such areas as it deems appropriate۔ گورنمنٹ جتنے بھی اضلاع بنانا چاہے وہ ایک صوبے کے اندر اضلاع بنا سکتی ہے۔ پہلے ڈویژنس کی بات کی، پھر اضلاع کی بات ہو رہی ہے۔ The government may by notification vary the number or the limits of divisions or a district۔ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈویژنس کی تعداد یا ڈسٹرکٹ کی تعداد بڑھا سکتی ہے، کم کر سکتی ہے، اور ان کی لمٹس یعنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو بھی موو کر سکتی ہے۔ آگے جناب جو 6 ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیونٹ ہے، وہ بات کرتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو سب ڈویژنس، کہ جو آپ کے ضلع ہیں وہ پھر مزید ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں کس کے اندر؟ سب ڈویژنس، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ سب ڈویژنس اور تحصیلز، یا جنہیں آپ تحصیل کہتے ہیں، ان کے اندر اضلاع کو تبدیل یعنی تقسیم کیا جاتا ہے فردر۔ سب ڈویژن میں کنسسٹ آف 1 اور مور تحصیل اینڈ دا گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن، یعنی ایک ضلع کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ تحصیلیں ہو سکتی ہیں، اور آگے پھر یہی لکھا ہوا ہے کہ تحصیلوں کی تعداد بڑھائی کم کی جا سکتی ہے، اور ان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو بھی موو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو چلے ایک اس کی ریلیونسی ہوگی کہ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ڈویژنس بنتے ہیں، تحصیلیں بنتی ہیں، اضلاع بنتے ہیں۔ اب ایک اور ریلیونسی بھی ہے جو اسی یعنی لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر یہ آپ کو ملے گا کہ گجرات کو اگر بنایا گیا ہے ڈویژن، تو اس میں یہ لینڈ کے حوالے سے کون سی تبدیلیاں آئیں گی؟ تو اس میں ایک جو میجر اس میں آئے گی وہ یہ کہ کمشنر، اب کمشنر یہ کون ہوتا ہے؟ تو یہ کلیکٹر یعنی ڈی سی سے جو اوپر ہے تو وہ کمشنر ہے۔ تو کمشنر کیونکہ ڈویژن کے اوپر ایک کمشنر کا کنٹرول ہوتا ہے، تو پہلے آبویسلی پہلے بھی ان کے پاس کمشنر تھا، لیکن پہلے گجرات والوں کو ظاہر ہے گجرانوالا میں جو کمشنر ہے وہ ان کا کمشنر ہوتا تھا، تو اب ان کو وہ مقامی طور پہ اویلیبل ہوگا، یعنی اپنے ڈویژن کے اندر۔ یہ تو ہوگی جناب ایک خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ایک دوسری نیوز جو کل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں کئی اضلاع کے ڈی سی اور ادر جو بیوروکریٹس ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تو میں بیسیکلی تو اس کو اس لیے ریڈ آؤٹ کر رہا تھا کہ میرے اپنے ضلع کے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جناب پہلے یہ مسٹر محمد عمر شیر ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں، تو ان کو بدل کے کہیں اور لگا دیا گیا۔ آگے مسٹر محمد علی، ہاں یہ اس میں اہم ہے، یہ مسٹر محمد علی ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، یہ جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے آپ کی،
اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں محمد علی، وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ان جناب کو تو میں نے کمپلین کی تھی کوئی ہفتہ پہلے، تو خیر اس پہ قبل اس کے کوئی رسپانس آتا، یہ جناب اب تبدیلی ہو گئے ہیں، آپ کیا بات کرنی۔ آگے جناب مسٹر محمد خضر افضل، یہ ایک تبدیل ہوئے ہیں۔ پھر یہ میرے سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی میرے سٹی سے ریلیٹڈ مسٹر کامران خان، یہ ڈپٹی کمشنر ہیں اس وقت جیلم کے، تو یہ تبدیل ہو کے سائیوال چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ اب لے رہے ہیں مسٹر نعمان حفیظ۔ یہ غالباً پہلے بھی ادھر رہ کے گئے ہیں تھوڑا ٹائم پہلے ہی ہمارے جیلم میں۔ ایز سچ کوئی ایسی اچیومنٹ کہ جس حوالے سے ان کو یاد کیا جائے وہ تو خیر نہیں ہے، کبھی سنی نہیں ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری۔ باقی وہی جو روٹین کا کام سارے کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے گئے۔ ہمارا جیلم ویسے اس لحاظ سے شاید ایک آئیڈیل پلیس بھی ہو ہمارے بیوروکریٹس کے لیے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میرے جیلم کے لوگ یہ انتہائی پرامن اس سینس میں کہ جب اسٹیٹسٹکس دیکھے جائیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو دیگر اضلاع ہیں وہاں آپ کو اگر مرڈر کیسز یا اس طرح کی ہینیس کرائمز تو وہ نظر آئیں گے کہ ان کی تعداد ان کمپیریزن ٹو جیلم کافی زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب یہاں ریلیٹیولی انتہائی امن ہوتا ہے، مرڈر کے کیسز اور اس طرح کی سیریس کرائمز ان کی ریشو وہ بہت کم ہے، جو ایک بڑی پازیٹیو بات ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی کم ہی ہونی چاہیے ظاہر ہے، لیکن ہمارے ادھر کم ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں کے لوگ پرامن ہیں، اور یہ اوبویسلی ہمارے لیے ایک باعث فخر بھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک طرح سے یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک مس یوز بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے ادھر یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یا جتنے بھی یہ آفیسرز ہوتے ہیں یا آفیشلز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے، وہ بھی پھر اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ یہ لوگ تو نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی اور اس طرح کے ہمیں کسی طرح کا تھریٹ ان سے ہمیں فیل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس اسٹیشن کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اور میرا خیال اور سننے میں بھی یہی کچھ آتا ہے کہ یہاں سے موو ہونے کا کام ہی دل کرتا ہے جو دیگر جگہوں سے لوگ آتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی بڑی زبردست ان کے مطلب کا یہ اسٹیشن بن جاتا ہے، وہ یہ کہ یہاں کے لوگ مالی طور پہ بھی ویل اسٹیبلشڈ ہیں، اور ایک طرح سے ایزی منی ہمارے ادھر اویلیبل اس سینس میں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ بیرون ملک میں ہیں یورپ سائڈ پہ، تو وہاں سے ریمیٹنسز کیونکہ اچھی آتی ہیں، لوگ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں، تو جب فائنینشلی بہتر ہوتے ہیں تو پھر وہ پھر پیسے بھی ٹھیک خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں تو ان کو مال سے یا پیسے سے پیار تو بہت ہوتا ہے، تو وہ پیسہ بھی یہاں سے اچھا ملتا ہے اور ساتھ میں احتجاج بھی کوئی نہیں، کمپلین بھی کوئی نہیں، تو اس کا وہ پورا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں ہمارے ان شریف شہریوں کا یا شریف جیلم کے لوگوں کا۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ ایک خبر بھی لگی ہوئی ہے یہ دی نیشن میں، ان کے مطابق تو یہ ہے کہ 13 آفیسرز کو تبدیل کیا گیا ہے، تو یہ بھی اگر کوئی ریڈ آؤٹ کرنا چاہے تو گوگل پہ آپ سرچ کر کے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سوری، اس میں میں نے ایک اہم بات مزید کرنی تھی کہ یہ جو ڈپٹی کمشنرز تبدیل کیے گئے ہیں، ڈپٹی کمشنر سے ایز سچ کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے جب ہم بات کریں زمینوں کی، لیکن کیونکہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہوتا ہے یعنی وہ کلیکٹر بھی ہے، یعنی زمینوں کا ہیڈ بھی وہی ہے ضلع کے اندر، تو اس لیے جب وہ ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو رہا ہے دیٹس مین کہ کلیکٹر تبدیل ہو رہا ہے، اور کلیکٹر اس کا تو وہ تو ہیڈ ہے اس پورے محکمہ مال کا، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ریلیونسی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اگر آپ کا اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا کلیکٹر اچھا ہے، اور کلیکٹر اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پٹواری اچھا ہے، یعنی کلیکٹر، یہ ذہن میں رکھیں، کلیکٹر صاحب دیانتدار ہیں تو آپ کے پٹواری صاحب دیانتدار ہیں، کلیکٹر صاحب نہیں ہے ٹھیک، وہ وہی کچھ ہیں جو ہوتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ نیچے بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں ملیں گی۔ تو بہرحال یہ جناب ہے کہ ریونیو آفیسرز پہ آتے ہیں، تو یہ بورڈ آف ریونیو ہے سب سے ٹاپ پہ، اس کے نیچے ہے کمشنر جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ڈویژن کے اندر کمشنر ہوتا ہے، آگے ہے کلیکٹر صاحب ہیں جناب جو آپ کے پورے ضلع کے محکمہ مال کے ہیڈ ہیں۔ آگے ہے جناب اسسٹنٹ کمشنر، یہ جس کو آپ اے سی کہتے ہیں، آگے اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ، یہ تحصیلدار کے پاس یہ عہدہ ہوتا ہے، اور اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ۔ آگے جناب یہ آیا ہوا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کمشنر کی اور کلیکٹر کی کیسے ہوتی ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کمشنر ڈویژن میں ہوتا ہے اور کلیکٹر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے۔ آگے جناب ایڈیشنل
کمشنر اور ایڈیشنل کلیکٹر. اب یہ کون ہے کہ ایڈیشنل کمشنر مقرر کیے جاتے ہیں کس کے نیچے؟ کمشنر کے نیچے. یعنی ڈویژن میں کمشنر کے نیچے ایڈیشنل کمشنر بھی ہوتے ہیں، وہ اسسٹ کرتے ہیں کس کو؟ کمشنر کو، یا کچھ کام ان کے ذمے کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کولیکٹر جو ہے، کولیکٹر کے نیچے ایڈیشنل کولیکٹر ہوتے ہیں جس کو آپ اے ڈی سی آر کہتے ہیں. وہ تقریباً وہ سارا کام کرتے ہیں جو کولیکٹر نے کرنا ہوتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ کولیکٹر وہ ڈی سی بھی ہے اور اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کے نیچے یہ ایڈیشنل کولیکٹر آپ کو ملتے ہیں جو وہ سارا کام کرتے ہیں جو کولیکٹر نے بیسیکلی کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں ہوتا ہے. آگے جناب یہ لکھا ہے اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ کلیکٹر، ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے. نیچے یہ تحصیلدار کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جو نمبر 7 میں ہے نا، سیکشن 7، یہ آپ کے تمام ریونیو آفیسرز، اور ریونیو آفیسر میں تحصیلدار شامل نہیں ہے. ہی از ناٹ اے ریونیو آفیسر. اس کو یہ نمبر 11 میں اس کو بتایا گیا ہے کہ تحصیلدار کون ہوتا ہے. لیکن تحصیلدار کو کیونکہ وہ اس کے پاس اسسٹنٹ کلیکٹر یعنی یہ بھی پاور ہوتی ہے، تو اس لیے اس پاور کو جب وہ ایکسرسائز کر رہا ہے تو پھر وہ ایز اے ریونیو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے، اور تمام آرڈرز اس کے وہ ریونیو آفیسر کے آرڈر کنسیڈر ہوتے ہیں. تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے لا بھی بیان کیا، تو نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کچھ کہہ لیں کہ جو میں لازمی سمجھتا ہوتا ہوں کہ لا اپنی جگہ پہ، لا ہمارا بہت خوبصورت ہے. شاید جاپان کا لا بھی اتنا خوبصورت نہ ہو، لیکن صرف ہم نے لا تو نہیں نہ دیکھنا، قانون بھی دیکھنا ہے اور کرتوت بھی دیکھنے ہیں. تو جہاں میں قانون کی بات کرتا ہوں وہاں میں ساتھ جو پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرنا وہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے محکموں میں ہو رہا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات کر دی جاتی ہے.